آسمان علم و حکمت کا یہ نیر تاباں 14 نومبر 1949 کو سرزمین گولڈرا شریف پر طلوع ہوتا ہے، جس کی تابندہ کرنوں سے پھوٹنے والی روشنی سے ایک جہاں منور ہونا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم آستانہ گولڈرا شریف کے علم و معرفت کے روح پرور ماحول میں اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں حاصل کی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ درسیات کی اکثر کتب نامور مدارس اور خاص طور پہ مدرس حضرت مولانا فتح محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ فن قرات و تجوید استاد القراء حضرت قاری محبوب علی لکھنوی سے حاصل کی اور کمال حاصل کیا، جبکہ بخاری شریف، مسلم شریف اور فنون کی اہم کتب جو معروف کتاب مہر منیر کے مؤلف حضرت مولانا فیض احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ علیہ رحمہ کی شخصیت کو جلا بخشنے اور نکھارنے میں آپ کے دادا جان حضرت سید غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار کی ذاتی توجہ اور باطنی تصرفات کا بہت زیادہ عمل دخل موجود ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بابو جی سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کی قدر افزائیوں اور خصوصی نوازشات نے مجھے علم و ادب کے میدان مینا کے بڑھنے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا حوصلہ بخشا۔ پہلے یہ تو دیکھ لیجئے کہ بابو جی کو بابو جی کیوں کہا جاتا تھا، اور جس کا ذکر قبلہ حضرت نصیر صاحب کر رہے ہیں اپنے دادا کا، ان کی کیا وجہ تھی جو وہ ریل سے یا ٹرین کے انجن سے والہانہ محبت کرتے تھے؟ آئیے صاحبان آج ایک تصوف کا نیا رنگ سیکھتے ہیں۔ جس گولڈرا شریف کے ٹرین سٹیشن کا میرے پیارے بھائی خاکوانی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے کا ذکر فرمایا، حضرت قبلہ بابو جی سرکار وہاں اکثر اور بیشتر شام کو بیٹھنا، چائے نوش فرمانا، ان ٹرینوں کے ڈبوں کو دیکھنا اور خاص طور پہ انجن کو دیکھ کر اسے دعا دینے کا عمل دنیا نے دیکھا۔ ایک شخص کی ہمت پڑی تو آپ نے قبلہ حضرت بابو جی سرکار علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آپ پوری ٹرین مسافروں سے بھری ہوتی ہے، اس کی دعا بعد میں کرتے ہیں، یہ جو انجن ہے اس کی پہلے کرتے ہیں؟ جناب من سامعین، ایک قلندر کا جواب سنیے جو تصوف سے بھرا ہو۔ کہتے ہیں، یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا رب میری زندگی اس انجن کی طرح کر دے تاکہ میں خود جلتا رہوں اور تمام کے تمام میرے پیچھے جو مسافرین ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچا دوں۔ صاحب قلندر کی سوچ کا اندازہ اپنے آپ کو جلانے سے شروع ہوتا ہے اور راکھ تک پہنچانے کا عمل ہوتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ اپنے والد محترم حضرت غلام محی الدین المعروف بڑے لالا جی سرکار کے 1997 میں وصال کے بعد مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور تادم واپسی اس شان سے مسند نشین میں رہتے ہیں جس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ آپ نے حقیقی معنوں میں بالکل یہ مسند سجادگی پر بیٹھنے کے تمام تر تقاضوں کو کما حقہ پورا کیا۔ آپ روایتی سجادہ نشین بالکل نہ تھے، جیسے صاحب مقالہ نے بخوبی بیان کیا اور دیگر شرکاء نے اس کی تائید کی، بلکہ ایک مجدد ملت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت و معرفت و علم و سلوک کی انمول دولت کے حقیقی وارث ہونے کے ناطے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا عملی ثبوت پیش کیا۔
اس سلسلے میں سلسلہ چشتیہ توسویہ کے روحانی پیشوا حضرت خواجہ صوفی جمال الدین توسوی علیہ رحمہ سرکار خانقاہ دارالجمال دیپال پور بھی سید نصیر رحمۃ اللہ تعالی کی اسی رسم شبیری کا تذکرہ اپنی مجالس میں بڑے ہی فخری انداز سے کیا کرتے تھے، اور کبھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا کہ آپ علیہ رحمہ کے آستانے پہ مرید ہونے کے لیے جو آتا ہے تو آپ اکثر اسے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی خدمت میں بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پیر سید نصیر علیہ رحمہ کو میرا سلام کہنا کہ دیپال پور سے صوفی جمال الدین آپ نے آپ کے دست شفقت پر بیعت ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ یاد رہے آپ سامعین کو صوفی جمال الدین توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے 1994 میں دوران حج مدینہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں حضور اقدس میرے آقا سرکار جہاں و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خصوصی طور پر ایک خوبصورت تسبیح عطا فرمائی جو آپ کے تبرکات میں آج بھی محفوظ ہے۔ آئیے اب اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جس ٹاپک کے آج مقصد کو بیان کرنا تھا، اور اس میں سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ قبلہ حضرت سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ موجودہ دور کے خانقاہی نظام سے بالکل مطمئن نہ تھے۔ اس دور میں ماں سوائے چند ایک درگاہوں کے پیر صاحبان اور سجادہ گان کو معذرت سے میں کہوں گا صرف اور صرف اپنے اسلاف کی کمائی کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا، بلکہ یوں کہیے تو بیجا نہ ہوگا کہ محض مال و دولت، ظاہری شان و شوکت، نمود و نمائش اور اپنی کہنے کے اوپر نفری بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات ادھر ادھر کے بے سود کاموں میں صرف کر دیتے ہیں۔ تصوف و فقر کے خوبصورت اور دلکش چہرے پر دبیز پردے ڈال رکھ دیتے ہیں۔ کس قدر روشن دور تھا جب یہی خانقاہیں رشد و ہدایت کی مرکز ہوا کرتی تھیں، اور اب تو صرف تجارتی مراکز کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ وہی خانقاہیں جو اولیاء اکرام و بزرگان کے لیے ایک روحانی مرکز تھیں، ایسے ناخلق اور نااہل افراد کے ہاتھوں میں یرغمال بن کے رہ گئیں، جن میں نہ علم، نہ عمل اور نہ ہی رضائے الہی کے عناصر نظر آتے تھے۔ شاید انہی خانقاہوں کے بارے میں ایک اور صوفی نے حضرت محمد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن۔ اس کا پورا میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سنیے گا۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ ان چیزوں کو جب پیر صاحب علیہ رحمہ دیکھتے تھے تو بہت اضطرابی کیفیت میں چلے جاتے تھے، جس کا انہوں نے بیشتر اپنے پروگراموں میں علل اعلان کھل کے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان فرمایا، اور جس سے ان کے بے حد دشمن جمع ہو گئے۔ اور وہ یہ دشمنان کچھ الگ لوگ نہ تھے، انہی خانقاہی نظام سے جڑے چند وہ حضرات تھے جو جانتے تھے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ شخص، یہ مرد کلندر کا نام و نسب کوئی عام نام و نسب نہیں ہے، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حسینی خون ہے۔
اور اس کو نہ جھکنا آتا ہے، اور وہ صرف جھکتا ہے اپنے رب کے آگے، وہیں سے مانگتا ہے، اور اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں دہلیز پہ سرور کونین کی۔ آپ کی زندگی ایک ایک لمحہ دین اسلام کی بے لوث خدمت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے مزین ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں آپ یہاں ہونے والے ریفرنس کے موقع پر سید مزمل حسین کے مضمون سے کچھ چیزیں میں نے جو چرائیں سطور، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ خورشید چھپ گیا، ستارے اداس ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے۔ جب پیر صاحب علیہ رحمہ ظاہری وصال فرما گئے، اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو دور رہا اس میں جو سوالات آپ سے گزرے، جن چیزوں پہ آپ نے کتابوں کی کتابیں لکھ دیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا جب تک عزیزان من، سامعین مکرم، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، کہ ہم وہ کیوں نہ یاد کریں کہ وہ حدیث اور وہ ایک ترجمہ کہ جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مقام وہ آتا ہے جب رب ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، سوچ بن جاتا ہے، دل بن جاتا ہے اور جسم بن جاتا ہے۔ انہی چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں بھرپور استعمال کیا۔ جو اللہ پاک نے انہیں وجاہت عطا فرمائی، وہ آپ نے امت کے اتحاد اور اپنی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی کوئی اگر تیغ یا تیر نکلے، ان کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہونے میں لگا دی۔ آپ کے بارے میں صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری طلوع مہر میں لکھتے ہیں کہ پیر صاحب قبلہ حضرت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ عہد حاضر کے عبقری انسان تھے۔ وہ علم و ادب کے مرجع البحرین، سادات کے گوہر آب دار، بارگاہ غوثیت کے مقبول، اسلاف کی میراث، اخلاق کے لیے مشعل راہ، اہل دنیا کے لیے سراپا استغنا اور احباب کے لیے مار و محبت تھے۔ میں چند ایک چیزوں کا ذکر کرتا جاتا ہوں، کیونکہ اگر ان چیزوں پہ آیا جو آپ نے کی تو شاید ایک نہیں کئی 100 پروگرام اسی طریقے کے ہمیں مرتب دینے پڑ جائیں، مگر جو چند سوالات دیکھیے دور میں اٹھتے ہیں، ان کے آپ کے جوابات کبھی زندگی میں موقع ملا تو ان پہ بھی پروگرام ضرور انشاءاللہ کریں گے بھی، اور خود بھی کروں گا۔ وہ چند سوالات تھے: خانقاہی نظام میں خانقاہوں پہ حاضری دینا، دعا کروانا، وہاں پہ آ کے دعا کرنا، اس کا آپ نے بہت جامع بڑے سارے پروگراموں میں جواب دیا۔ اسی طرح سید کی شادی کا معاملہ بڑا بہت زور سے اٹھا 1980 کے درمیان اور 90 کی دہائی میں، اس کا آپ نے بہت ہی بخوبی حوالہ دے کے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح دور حاضر کے ایسے چیزیں جو کہ اضطراب کی کیفیتوں میں لوگوں کو بلکہ بڑی بڑی خانقاہوں کے صاحبزادگان کو لے جاتی تھی اور امت کو لے جاتی تھی کہ وہ گمراہی کی طرف جا سکتی تھی، وہاں آپ کی تحقیق اور آپ کی ایسی چیزیں سامنے آتی تھیں کہ ان سے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا تھا اور عقل کو ٹھہراؤ نصیب ہو جاتا تھا۔ آپ کی آپ کا ایک اپنا ہی کلام میں پڑھ دیتا ہوں سامعین مکرم، سمجھ جائیے کہ نصیر کیسا تھا، کیسا ہے اور کیسا انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے۔ میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا، سب میں شامل ہوں مگر سب الگ بیٹھا ہوں۔ دین
سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، تیری دہلیز سے ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں. ڈھنگ کی بات کہے کوئی بولوں میں بھی، مطلبی ہوں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں. بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں. غیر سے دور مگر اس کی نگاہوں کے قرین، محفل یار میں اس ڈھب سے الگ بیٹھا ہوں. یہی مسلک ہے میرا اور یہی میرا مقام، آج تک خواہش منصب سے الگ بیٹھا ہوں. عمر کرتا ہوں بسر گوشائے تنہائی میں، جب سے وہ روٹ گئے تب سے الگ بیٹھا ہوں. میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا، سب میں شامل ہوں مگر سب سے الگ بیٹھا ہوں. آپ کے کلام کے اندر ہزاروں آپ کے اساتذہ کے دیوان کا اثر اور رنگ شامل ہے. اساتذہ کو تو دیکھیے کہ کیسے کیسے ہیں: مولانا جمی، عمر خیام، انیس، عبید، ابو الخیر، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی دہلی، خواجہ میردرد، مرزا غالب سرمد، دبیر اور امجد حیدرآبادی کے اکابرین کے علم و رنگ کا نمونہ ہے آپ کے کلام کے اندر. ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھ دی آپ نے. یہ کہنا